السلام علیکم ویور، کیا حال ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ساجد حسین قادری، اور آج ہم ان سے سوال کرتے ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور علامہ صاحب میں یہ بتائیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کی فضیلت کیا ہے؟ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں۔ اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مثل ہے جس طرح ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اس دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اس سے بھی دگنا عطا فرمائے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یہاں یہ آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یا فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کے بارے میں ترغیب دی تو اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 8000 درہم تھے، اور 4000 درہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کر دیے، اور 4000 درہم اپنے گھر کے اندر رکھے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اس وقت عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 4000 درہم گھر کے اندر رکھے، 4000 درہم آپ کے پیش کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غزوہ تبوک میں نکلنے والے مجاہدین ہیں ان پر آپ خرچ فرما دیں۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ یہ ہے فضیلت صدقہ و خیرات کی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس زاد راہ نہیں ہے، جس کے پاس خرچہ نہیں ہے، آج عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زاد راہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے صدقہ کی فضیلت۔ اسی طرح قربان جائیے، بعض مفسرین نے یہ لکھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ آپ کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم اعلانیہ طور پر خرچ کیا، 1 درہم پوشیدہ طور پر خرچ کیا، 1 درہم ظاہری طور پر خرچ کیا، 1 درہم پوشیدہ طور پر خرچ کیا۔ اب دیکھیں، 4 درہم تھے اعلانیہ، پوشیدہ، فرمایا کہ دن کے وقت، رات کے وقت 4 درہم تھے، 4 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ تو اس وقت قرآن کے اندر بھی یہ موجود ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنا مال دولت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے لہم اجرہم عند ربہم، فرمایا وہ دن کے وقت خرچ کریں یا رات کے وقت خرچ کریں، یا اعلانیہ طور پر خرچ کریں یا پوشیدہ طور پر خرچ کریں، اللہ پاک کیا فرماتا ہے، لہم اجرہم، ان کا اجر میرے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدقہ کرنے کی فضیلت تو یہ ہے، رب ذوالجلال انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ ایک انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں خرچ کر رہا، جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اللہ پاک پھر اسے اپنے پاس سے اجر عطا فرماتا ہے، پھر اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک تو فرما رہا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال و دولت خرچ کرنا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق کے اندر خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ جناب، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔